کہ فتح مکہ کے دوران ابو سفیان نے اور ان کے تمام فالوورس نے اسلام قبول کر لیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد ہم ابو سفیان کو کس نظر سے دیکھیں اور انہوں نے کیا 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 بعد؟ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کر دیا ابو سفیان کو تو ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بے شک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو معاف کر دیا پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا. جب وہ کلمہ پڑھ گئے تو ہمارے بھائی ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا لقب، اور صحابی کے لیے کیا درجہ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ایک آدمی برا رہتا ہے تو ہم کہیں گے یہ بات غلط ہے، لیکن ایک آدمی برائی کی ریئلائز کر لیتے ہوئے اور واپس اچھا ہو جاتا ہے، یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے. کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی میں رہتے ہوئے، دشمنی میں رہتے، ہٹ درمی کر کے دنیا سے گزر جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے اخلاق کی بات ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کی دشمنی میں رہتا ہے، لیکن جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کا دوست بن جاتا ہے. تو اس میں دونوں کی اچھائی ہے. ایک تو وہ اچھائی والے کی اچھائی ہے جس کی اچھائی اتنی پکی نکلی کہ دشمن بھی قائل ہو گیا. اور یہ دشمن کی اچھائی یہ ہے کہ اس کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ وہ اچھا ہے، جیسے ہی اس کو پتا چل گیا کہ وہ اچھا ہے تو اس نے حق کا ساتھ دیا. تو اس میں دونوں کی بھی اچھائی ہوگی. بے شک. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ابو سفیان اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے اس زمانے کے جو ایسے مخالفت کرنے والے، چاہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کیا بنیاد پر، کہ یہ پہلے چونکہ دشمن تھے تو لہذا آخر کیا بنیاد پر ہم ان سے کسی بھی شکل میں بیر رکھے، نفرت رکھے، کیونکہ ایک زمانے میں لوگ دشمن تھے، ہم کیا بنیاد پر رکھے؟ انہوں نے جو توبہ کی نا، وہ توبہ میں اتنی فضیلت تھی کہ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب مل گیا. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اتنا بڑا لقب اللہ نے صحابہ کرام کو دیا، ان صحابہ کی فہرست میں وہ خوش نصیب آ گئے. ہمارا ایمان یہ لیول کا نہیں ہے کہ ہم ان کی توبہ کو بھی پہنچ پائے. وہ توبہ کی بنیاد پر انہوں نے جو ثواب کمایا. کیا حدیث شریف ہے، ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے، اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اس نے اسلام جب تک قبول نہیں کیا، مان لیے 30 سال 40 سال، اب اس نے اسلام قبول کیا 40 سال کے بعد، تو 40 سال تک اس نے جو بھی گناہ کیے تھے، اس کلمے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، نہ صرف معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ پورے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. مان لیجیے اس نے 40 کروڑ برائیاں کی تھی، آج نیکیوں میں بدلنے کے بعد 40 کروڑ کیا ہوگی؟ وہ 40 کروڑ نیکیوں میں بدل گئی. کل تک اس کا نام عمل خالی تھا. آپ کلمہ پڑھتے ہی کلمے کے ساتھ ساتھ کیا نکلا، یعنی جیسے ہم موبائل میں چپ خریدتے ہیں تو اندر جو ہے نا اس کے اندر اتنے کال فری کہہ کر جو آفر ملتا ہے وہ آفر دکھ رہا ہے. تو کلمے کے ساتھ ساتھ 40 کروڑ نیکیاں بھی مل جا رہے ہیں اس کو. 40 کروڑ نیکیاں بھی بونس آفر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ برائی کر رہا ہے وہ سارے کے سارے برائیاں نیکی میں تبدیل ہو جا رہے ہیں. اتنی خوبصورت توبہ، ہم کیا مقابلہ کریں گے صحابہ کرام کا؟ اس زمانے کے توبہ کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال ہے تو صدیقین کا کیا مرتبہ تھا ہوگا. اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال تک انہوں نے ایک ایسی خلافت سنبھالی کہ دنیا کی تاریخ کی خلفائے راشدین کے بعد سے لے کر آج تک کی تاریخ میں سب سے پاورفل طریقے سے خلافت کو سنبھالنے کا کارنامہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو سفیان کے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا نہیں کہ ایک دن دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھا گیا، نہیں، اس کے بعد کی زندگی پورے خاندان والوں نے مل کر سر دھر کی وادی انہوں نے لگائی اس اسلام کو پروموٹ کرنے کی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ.